منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات سی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ محترم حضرات، آج کے اس پرفتن دور اور ناسازگار حالات میں عالم اسلام کے مسلمانوں کی حالت نہایت ہی افسوسناک ہوتی جا رہی ہے۔ ہر طرف سے اسلام پر یلغاریں ہو رہی ہیں، کبھی مسلمانوں کو ملک سے باہر نکالنے کی پلاننگ ہو رہی ہے تو کبھی ہمارے اطوار و روایات اور تاریخی اثاثے کو مخدوش کرنے کی ناپاک سازش کی جا رہی ہے۔ فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کو غلامی اور محکومی کی ذلت آمیز آہنی زنجیروں میں جکڑنے کے لیے کوشاں ہے اور مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں تنزلی و انحطاط کا شکار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں پر اتنے برے دن کیوں آئے؟ چمنستان اسلام پر یہ بلا کیوں کرائی؟ دوستو، اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں، عقل و خیال سے پردہ ہٹائے تو صاف طور پر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آج ہم نے اپنا عظیم سرمایہ کھو دیا ہے۔ مسلمان اپنی گرا قدر پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور مسلم معاشرے سے اتحاد و اتفاق کی دولت لٹ گئی ہے۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اتحاد و اتفاق عظیم سرمایہ ہے، معاشرے کی سربلندی کے لیے عظیم دولت ہے۔ چنانچہ پوری عالمی تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دولت تھی، جب تک ملت اسلامیہ اختلاف و انتشار سے دور تھی، جب تک معاشرے میں تعصب و عناد اور باہمی عصبیت کی کوئی گنجائش نہ تھی، تو اس وقت ہمارا حال یہ تھا کہ پوری دنیا ہمارے تابع تھی، حکومت و سلطنت ہمارے قدموں میں تھی، دریا اور سمندروں پر ہماری حکمرانی تھی، اسلامی اقتدار کا خوف پوری دنیا پر طاغی تھا، دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں سے ڈرتی تھی۔ اقبال مرحوم نے اس حالت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے پہلے روا ہمارا۔ لیکن اے مسلمانوں، جب سے ہم نے اختلاف کو گلے لگایا، ہم ذلت پستی کے گال میں جا گرے۔ جب سے ہمارا آپس میں اتحاد ختم ہوا، ہم غلامی اور محکومی کی زندگی جینے لگے۔ جب سے ہمارے معاشرے میں فرقہ بندی شروع ہوئی، بزدلی اور مستحقی نے ہمارا محاصرہ کر لیا۔ جب سے ہمارے درمیان انتشار شروع ہوا، شجاعت و جوانمردی ایک داستان ماضی بن کر رہ گئی، ہمارے عزت و آبرو کا جنازہ اٹھ گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان خود اعتمادی کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ احساس شکست نے ہماری کمر توڑ دی، ذلت و خواری ہمارا مقدر بن گئی۔ آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا۔ دوستو، گردش ایام نے ہمیں بیدار کیا تھا، نزاکت وقت نے ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا تھا، معاشرے کی تباہی ہمارے دلوں کو درد تک دے رہی تھی، ملت اسلامیہ کا زوال ہمیں جھنجھوڑ رہا تھا، لیکن افسوس ہم نے اندھیری کر دی، واقعے کو افسانے کا درجہ دے دیا، معاشرے کو تباہ ہوتے دیکھا، لیکن پھر بھی خود کو مامون محفوظ سمجھا۔ اتحاد و ہم آہنگی کا چراغ بجھ رہا تھا، لیکن ہم اپنے گھر کا چراغ جلانے میں مصروف تھے۔ ہمیں یہ جان نہ رہا کہ فرد قائم ربطے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربطے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ مسلمانوں، ذرا ہوش میں آئیے، اتحاد و اتفاق کی دولت کو سنبھالیے اور ملت اسلامیہ میں رہ کر اپنی سبوں کو پوچھ کیجیے اور ٹھنڈے دماغ سے سوچیے کہ جب ہمارا خدا ایک ہے،
ماشاءاللہ تبارک اللہ اللہم زد فزد این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدای بخشندہ کسی کسی کو وہ ایسا کمال دیتا ہے کہ آئینے کو بھی وہ حیرت میں ڈال دیتا ہے. اس طالب علم کو دیگر حضرات کی طرف سے 400 روپے مزید نقد انعام دیا گیا. ایک اور صاحب خیر کی طرف